علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ریان بات کر رہے ہیں؟ ہاں جناب. ہاں یار، تو ہم اپنے ٹاپک پہ پھر سے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے مجھے میسج کیا تھا، مطلب آپ ابو ریان سے بات کر سکتے ہو کیا بول کر کے مناظرہ. تو میں میسج دیکھ کر کے میں نے آپ سے فون کر کے پوچھا تو آپ کون بات کرو، تو آپ نے کہا کہ میں معراج الدین بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے ابو ریان کا میسج آیا، کیا ان سے بات کر سکو، کیا مناظرہ کرو گے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں ابو ریان بات کرو. تو آپ نے اپنے ہی جملے کے اندر میں تضاد پیدا کر دیا. تو یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا پہلا جملہ آپ کا صحیح تھا یا دوسرا جملہ صحیح تھا؟ اس کی آپ مطلب تصریح کر دیں، واضح کر دیں اس جملے کو. جی جناب جناب لفظ نہیں ہے، جناب لفظ ہے. جاہل مت بنو. میں جاہل تو مقلد ہوتی ہے. یہ کون کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو متفقہ فیصلہ ہے. متفقہ فیصلہ نہیں ہوتا، متفقہ فیصلہ ہوتا ہوا اجہل الکائنات. یہ تو اجماع ہو چکا ہے. کہاں اجماع ہے؟ دکھاؤ. ایک منٹ، کون سی کتاب میں اجماع ہے؟ دکھاؤ مجھے کون سی کتاب میں اجماع. آپ کے اللہ کے بندے کہاں ہے اجماع، اور کون سے معنی میں؟ جلدی دکھاؤ. باتوں سنو نا. ارے اللہ کے بندے کہاں ہے اجماع؟ دکھاؤ، چلو دلیل دو مجھے. کہاں ہے اجماع؟ یہ کسے بولتے ہیں؟ اجماع کی تعریف کرو اور اس کے بعد میں بتاؤ. آپ سنو نا. ارے یار میں سن ہی رہا ہوں، الٹی پلٹی بات کیوں کرتے ہو؟ اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اگر بات آرام سے کرو گی تو میں تو آرام سے ہی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ کو ارے اللہ کے بندے میں جو بات کروں نا حق بات کروں. قل الحق وان کان مر، حق بات کرو اگرچہ کڑوی ہو. میں آپ سے پوچھا، آپ نے دو جملے کہے، اگر کہا یا نہیں کہا. اگر آپ بولے اگر میری غلطی ہے تو میں سر جھکا دوں گا. آپ نے کہا یا نہیں کہا؟ پہلے آپ نے کہا میں معراج الدین بات کرو، تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے مطلب انہوں نے چیلنج دیا تھا ابو ریان نے، تو آپ نے کہا میں ابو ریان بات کرو. تو آپ نے جملے میں تضاد کیوں پیدا کیا آپ نے؟ یا آپ اس بات کو قبول کر لیں، ہاں عبداللہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم جھوٹ بولتے ہیں، عادت شریفہ ہماری، قصہ ختم ہو جائے گا، آگے بات کریں گے. اچھا اب مجھے بات کرنے دو گے؟ بات تو میں کر رہا ہوں، آپ اس کے جواب دیں، میرے سوال کا آپ جواب دینا. میں نے اس کا عذر کیا پیش کیا آپ کو؟ کیا عذر پیش کرو، لوگ سنیں. ہاں سنو جی. میں سمجھا آپ نے واٹس ایپ کال کی، کیونکہ یہ نمبر واٹس ایپ نمبر اور موبائل بھی معراج الدین کا ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں واٹس ایپ کال ہی نہیں کیا، تو آپ نے واٹس ایپ کال کیسے سمجھ لیا؟ میں سمجھا. کیوں سمجھے؟ اس کے اوپر دلیل دو کہ آپ کیوں سمجھے. دلیل جو انسان کو خطا ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہے یار؟ یہ خطا ہونے کی کیا بات ہے انسان سے کہ واٹس ایپ کال کرے انسان، وہ کال پتہ نہیں چلے گا آپ کو، یہ کال پتہ چلے گا. اور پھر آپ ایک بات، آپ کو یہ بھی عذر قابل قبول نہیں ہے، آپ معراج الدین ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے معراج الدین کیسے کہا ہے؟ کیونکہ یہ واٹس ایپ نمبر اسی کا ہے. میں نے وہ نہیں پوچھا کہ واٹس ایپ نمبر کس کا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کون بات کرو، تو آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ مطلب معراج الدین بات کرے، پھر آپ نے ابو ریان کہا ہے. تو آپ صاف صاف بولے، دیکھیے آپ جتنا جھوٹ بولنے جائیں گے اتنے جھوٹ میں پھنستے جائیں گے. الصدق ینجی بولتے ہیں نا، سچ جو ہے نا نجات دلاتا ہے. جی واللہ میں اپنی صفائی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے سمجھ لیا ہوگا، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، لیکن آپ تو جو بات کرے وہ ابو ریان بات کرے، نہ کہ معراج الدین بات کرے. تھا آپ یوں کہتے کہ عبداللہ بھائی یہ نمبر جو ہے معراج الدین کا، میں بات کروں تو ابو ریان. یہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. میں اس لیے سمجھا کہ اس میں بھی آپ کا نمبر سیو ہے. بابا آپ ایسی بات کیوں سوچتے جو میں کہا ہی نہیں، جس کو میں کال کر بھی نہیں رہا واٹس ایپ، آپ ویسی بات سمجھتے کیوں؟ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لایا؟ وہ اللہ کے بندے آپ کا نمبر میں کہیں سے بھی لاؤں یار، اس سے آپ کو کیا نمبر لانے سے کیا مطلب ہے یار؟ اگر معراج الدین نے آپ سے میری بات ہو چکی ہے آلریڈی. ہاں ہو چکی ہے، مگر یہ اس نمبر پہ نہیں، دوسرے نمبر پر. کسی نمبر پہ بھی بات ہوئی نہیں یار. تو آواز ارے یار نمبر سے ہمارے کیا مطلب کر رہا ہے؟ ہمارے کوئی انسان سے مطلب ہے. آپ کا نمبر کوئی لے کر کوئی اور فون کر دے گا تو مجھے اس سے مطلب رہے گا نا. نمبر سے تو مطلب نہیں، مجھے آواز چاہیے نا اس کی. نمبر تو آپ نے دوسرے نمبر پر فون کیا، میں سمجھا کہ یہ واٹس ایپ کال ہے، اسی لیے میں نے بولا یہ معراج الدین کا نمبر ہے. یہ آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ نے معراج الدین کا نمبر، آپ نے کہا معراج الدین بات. اچھا مدعے کی بات کرو جناب. مدعے کی بات نہیں، آپ یہاں اپنا جھوٹ تسلیم کریں مولانا. جب آگے جھوٹ تسلیم کریں گے تبھی میں آگے بات کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. جھوٹے سے کیوں بات کرنا؟ اچھا آپ تسلیم کرو گے امین اکاڑوی کے جھوٹ؟ بابا ابھی امین اکاڑوی کی جب میں کہہ رہا ہوں نا، امین اکاڑوی صاحب حجت اللہ فی الارض کی جب بات کریں گے نا، جب ان کی بات، ابھی ہماری تمہاری بات
وہ اللہ کے بندے وہ اہل حدیث کب تک جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے بھاگتے رہو گے؟ میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنی غلطی تسلیم کرو. میں حجت اللہ فی الارض امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المناظرین کی طرف بھی آ جاؤں گا، لیکن فی الحال میں آپ اپنا جھوٹ تسلیم کرتے ہو یا تسلیم نہیں کرتے ہو؟ اچھا آپ اپنا جھوٹ تسلیم کرتے ہو. آپ کب وہ اللہ کے بندے پہلے اس ٹاپک میں خلطے میں بحث نہیں کرنے دوں گا. میں خلطے آپ بولتے یا نہیں بولیں گے؟ آپ اپنے مسلک سے توبہ کب کرو گے؟ اللہ کے بندے پہلے اس بات کی وضاحت کریں. آپ پہلے اس بات کی وضاحت کریں. آپ پہلے نہیں پہلی بات پر بات ہوگی. کیا پہلی بات پہ بات ہوگی؟ آپ نے مجھے میسج کیا اشرف علی تھانوی کے کلمے پر. اللہ کے بندے ابھی تو جو آپ نے مناظرے کا مجھے چیلنج دیا ہے اس میں اجماع کے اوپر کہ اہل حدیث کے لیے اجماع اور قیاس شرعی یہ بھی دلیل ہے، آپ نے یہ پیش کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے مناظرہ آپ نے چیلنج کیا ہے. مگر اس پر بھی بات ہوگی نا. آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اللہ کے بندے اس پر چیلنج ہوگا تو آپ اس پر چیلنج دینا تھا کہ ہاں عبداللہ بھائی اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی تو آپ نے مجھے اس پر لکھ کر کے دیا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے نا. پھر تو بات کرو نا سیدھے سے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جھوٹ کو تسلیم کرو یا بولو کہ مطلب نہیں تسلیم کرو گے، دو میں سے. اچھا میں تو بول رہا ہوں آپ توبہ کرو اپنے مسلک سے اور میرا اللہ کے بندے کرتے رہو روتے رہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ روتے رہو یار. اہل حدیث جھوٹ بول کر کے اپنی غلطی پہ شرمندہ کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے کہا کہ میرا دین بات کر رہے ہیں یار، کم سے کم کچھ عقل سے کام لیتے تو اللہ تجھے شاید ہو سکتا ہے کہ تجھے ذلیل ہونے سے بچا سکتا تھا، لیکن اہل حدیث کے لیے عقل کا نہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ کون سا جملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ عربی جملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ عربی جملہ ہے، یہ عربی لفظ ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ عربی جملہ ہے. یہ عربی لفظ ہے نا. اور تعالیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون سا فعل ہے یہ تعال؟ آپ گدے کی طرح ہنس رہے ہو نا. تعال یہ کون سا فعل ہے؟ آپ اصطلاح میں کیوں بھاگ رہے ہو پھر؟ ابے وہ ایک لفظ کا پتہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہتے عربی جملہ. تمہیں اپنی پتہ بھی نہیں ہے. اپنے رئیس ان کے ابھی تو میں کیا بول رہا ہوں، تو ان کے پیر کی دھول نہیں ہے، تو دھول ہے جوتے کے نیچے ہی رہتے. جوتے کے نیچے ہی رہیں گے ہم. شیطان کے پیر کی دھول کہاں رہیں گے ہم؟ انہوں نے شیطان کے دھول کہیں کو رہے گا. تو شیطان کے تو باپ ہے شیطان کا. تو اہل حدیثوں کے لیے شیطان کا باپ ہونا لازم ہے. شیطان بھی تمہارے شرمندہ ہو جاتا ہے. دیوبند تو شیطانی گروا ہی ہے. تو ہاں تو دیوبند نے شیطان کو بند کر دیا. اس میں کیا اہل حدیث جھوٹ بولتے اس کو جھوٹ بولنا بند کر دیا. ابھی میں نے آپ کا جھوٹ بولنا بند کر دیا الحمدللہ. دیکھ لینا دیوبند نے کیا کر دیا، آپ کا جھوٹ بولنا بند کر دیا میں نے. آپ لوگوں کے جھوٹ اکھاڑ دی. ارے یار تجھے تو نام لینا نہیں آ رہا، تجھے تو ابھی نام ادا کرنے نہیں آ رہا. تجھے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. تمہیں تو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے سیکھنے کی مجھے جو ضرورت ہے اپنے آپ سیکھ لوں گا میں. زبان دراز تو تم ہو. زبان دراز میں نہیں ہوں، زبان دراز آپ ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے جھوٹ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ہو. آپ اپنے جھوٹ کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو بھی ہم بات آگے کریں گے. چلو توبہ کرو گے اپنے مسلک سے. اور اللہ کے بندے توبہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے مسلک کو اہل حدیث کو مطلب یہ ثابت کر دو. میں اہل حدیث مسلک کو قبول کر لوں گا الحمدللہ. اگر اللہ کے بندے کیا آگے بات کرنی ہو کرو. اپنے اشرف علی تھانوی کے وہ مریض کا کلمہ پڑھنے میں اس کے اوپر میں کہہ رہا نا اس کے اوپر آپ دعویٰ کرو. اس کے اوپر دعویٰ کرو گے پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر ہم الحمدللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہہ دو کہ میں نے آپ کو دیکھو میں قاعدہ قانون کی بات کرتا ہوں. آپ نے فون کر کے مجھے آپ نے یہ کیا مطلب میسج کیا تھا واٹس ایپ میں کہ اجماع اور قیاس ہمارے لیے حجت دلیل بنتی ہے. کیا اس پر آپ ابو ریان سے بات کر سکتے ہو کیا بول کر کے میسج کیا تھا؟ اب آپ بول دیں کہ جو آپ نے عنوان جو اختیار کیا. ارے اللہ کے بندے سن تو لے میری بات. جب آپ نے کہا تھا آپ کہیں کہ عبداللہ بھائی آپ کو دیکھ کر کے مجھے ڈر محسوس ہو گیا، اب میں اپنے عنوان سے منحرف ہو جا رہا ہوں، انحراف ہو جا رہا ہوں، مطلب پلٹ لے رہا ہوں رخ کو، مطلب جھوٹ بولتا ہوں. ہماری عادت ہے جیسے کہ ریکارڈنگ میں وضاحت بھی کر دیا گیا ہے. تو آپ بول رہے کہ اس پر بات نہیں کریں گے. میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے اوپر بات کریں گے. نہیں ہم بات کریں گے مساجد شریعہ ہی پر. مگر جب آپ چلو دعویٰ کرو. چلو دعویٰ ٹائم پاس مت کرو، دعویٰ کرو. ہمارے مساجد شریعہ 4 ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شریعہ. آپ اپنا یہ کہاں لکھا ہوا؟ آپ انکار تو کرو. ارے اللہ کے بندے میں کہتا ہوں ہاں اہل حدیث کے یہاں اجماع قیاس حجت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا دعویٰ جواب دعویٰ یہ اہل حدیث کے یہاں نہیں ہے. اس کی دلیل؟ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل اس واسطے ہم بولتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اجماع کو نہیں مانیں گے.
عبداللہ روپڑی نے کہا ہے، چراغ والے نے کہا ہے۔ چلو آپ اجماع کی تعریف کرو، قیاس کی تعریف کرو، اور کون سی کتاب میں دعویٰ آپ کا تو مدعی آپ ہے نا، البیۃ علی المدعی، دلیل دو مجھے، چل جلدی سے، ٹائم پاس مت کرو۔ اچھا آپ اپنا بتاؤ۔ آپ اور اللہ کے بندے، ابھی میرا موقف جب آئے گا تو میں انشاءاللہ عزیز دوں گا۔ آپ پہلے بول دیں کہ آپ اپنے موقف پر دینے سے عاجز و قاصر ہیں، لنگڑے اور لولے ہیں، تو میں دوں گا۔ ہم 4 دلائل مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے کہاں لکھا ہوا یہ؟ کہاں لکھا ہوا یہ؟ کہاں لکھا ہوا مطلب؟ ارے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا وہ تو مجھے بتائیں نا، آپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ آپ اپنے معتبر عالموں کا نام بتائیں مجھے، کتاب کا حوالہ دے، عبارت پڑھیں، سنائیں مجھے۔ چلو جلدی، ٹائم پاس مت کرو۔ الابرار الحدیث والقرآن لکھی ہے۔ اس کا اسکیل لگاؤ، پھر میں انشاءاللہ جواب اسکیل لگاؤں گا اس کا، کہ انہوں نے کہاں اجماع اور قیاس کا انکار کیا ہے۔ آپ سنو نا میرا پورا۔ وہ اللہ کے بندے سنوں گا نہیں، آپ اسکیل لگائیں تب آگے بات ہوگی۔ دلیل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ایسے ہی فون کال پر ہی؟ ارے یہاں ڈیٹا آن کرو، آپ ڈیٹا آن کرو، آپ ڈیٹا آن کرو، اس کے بعد میں آپ میرا نمبر پر 80 جس نمبر پہ آپ بات کرو 73016718 اس پر جا کر کے آپ واٹس ایپ کلک کریں، اور اس کے بعد میں مجھے اسکین لگائیں تاکہ میں پڑھوں، اس کے بعد میں پھر میں جواب اسکین آپ کو دوں۔ سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے۔ لگا رہے ہیں آپ؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹا آن کر لیا تاکہ میں کہ پریشانی کوئی بات نہ ہو۔ یار جب تم تیاری کے ساتھ نہیں تو پھر کیسے بات کرنے کے واسطے کہہ دیا؟ اپنے اکابر کو حجت بنا رہا تو یاد رکھو، تمہارے جو اکابر کہیں گے اس کو ماننا، پھر اس کے اوپر سے بھاگنا مت، کہنا کہ ہمارے اکابر کی بات ہم نہیں مانتے، نہیں سنیں گے ہم۔ وہ تو دیکھیں گے، وہ بات دیکھیں گے، آپ اپنے اکابر کو ان کو کتنا مانتے ہو۔ وہ اللہ کے بندے بھی میری بات نہیں ہے، آپ نے اپنا دعویٰ کیا ہے، جب میرا دعویٰ کریں گے تو میں بتاؤں گا کسے بولتے دلیل، کھٹاکھٹ بات ہوگی۔ اگر زبان درازی کے بغیر بات کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ کے بندے، میں نے زبان درازی کیا کی ہے؟ میں نے آپ کو گالی دیا ہے؟ گالی دیا کیا میں نے آپ کو؟ بھائی میرے پہلے وہ بتاؤ۔ گالی دینے سے ہی زبان درازی، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا چلو، میں نے آپ کو کیا کیا؟ ریت دے بے بولا ہے، نازیبا کلمات کہا ہے میں نے آپ کو، آپ نے ہی الٹا کیا کہ ہمارے اکابرین کو الٹا پلٹا کیا ہے، آپ جھوٹ بولے تھے، میں نے آپ کی جھوٹ کی جب مطلب وضاحت کر دی تو آپ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض امین صفدر اکالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر برا بھلا کہنے لگے۔ مسئلہ پر چیلنج کیا نا، اسی لیے بابا آپ پہلے اسکیل لگائیں، ٹائم پاس نہ کرے، دیکھیں ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہیں کرتا ہوں میں سینڈ کر رہا ہوں، مگر یہاں دونوں کام نہیں چل رہے یار۔ میں سینڈ کر رہا ہوں مگر یہ دونوں نیٹ نہیں چل رہا ہے کال کے وقت۔ ارے اللہ کے بندے، نیٹ کیسے نہیں چلے گا؟ نیٹ چلے گا، کیا بات کر رہے ہو آپ بولو میں ابھی اسکیل لگانے واسطے بولو، میں اب بھی اسکیل لگاؤں گا۔ میں عیار الحق آپ کے اہل حدیث کے شیخ الکل فی الکل، آپ کے اہل حدیثوں کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی میں عیار الحق کے اندر لکھتے ہیں تقلید واجب ہے، اور تقلید اور اتباع دو بھی ایک چیز ہے۔ آپ کے علامہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی مساجد شریعہ پر ہے، تقلید پر جب بات ہوگی تو آپ دلیل پیش کریں نا، آپ دلیل پیش کریں۔ بابا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں سینڈ کر رہا ہوں مگر یہاں سینڈ نہیں ہوتا ہے۔ سینڈ نہیں ہو رہا تو غلطی آپ کیا، آپ اپنی شکست تسلیم کر لو۔ آپ 1 منٹ اپنا